بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ نون ساکن کس کو کہتے ہیں اور نون تنوین کسے کہتے ہیں۔ نون ساکن میں اور تنوین میں فرق کیا ہے اور ہم نے ان دونوں کو کیسے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ نون ساکن کا مطلب ہے جس نون کے اوپر سکون آ جائے۔ سکون یعنی جس نون کے اوپر جزم آ جائے، اور جزم کا ہی دوسرا نام سکون ہوتا ہے۔ تو اگر کسی بھی حرف پر جزم آ جاتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس حرف پر سکون ہے، یعنی سکون اور جزم ایک ہی نام ہے۔ تو جس حرف پر یہ آ جائے تو وہاں اس نشان کو جزم کہتے ہیں، اور عربی گرامر میں اسے سکون کہتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم۔ انعمت، اس میں یہاں نون کے اوپر جزم ہے، تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ نون کے اوپر سکون ہے یا نون کے اوپر جزم ہے۔ تو جس حرف پر سکون آ جائے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ تو جس نون پر جزم ہوگی وہ نون ساکن کہلائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں نون تنوین کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تنوین کو سمجھتے ہیں۔ تنوین دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں۔ تو جس بھی حرف پر یہ آئیں گی اسے حرف تنوین کہیں گے۔ تو جب یہ تنوین نون کے اوپر یا نیچے آئے گی تو اسے ہم نون تنوین کہیں گے، کیونکہ ان کو پڑھتے ہوئے نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، یعنی ان، ان، ان۔ تو اس کی مثال دیکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم۔ یہاں دال کے اوپر دو زبر ہیں، تو اس کو میم کے ساتھ ملاتے ہوئے نون کی آواز نکلتی ہے، دم۔ تو یہاں دال تنوین ہوگی، تو اس کو نون تنوین اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو پڑھتے ہوئے نون کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں، بکم عمی۔ یہاں میم کے اوپر تنوین ہے، اور جب ہم میم کو پڑھتے ہیں تو نون کی آواز نکلتی ہے، اس لیے اسے نون تنوین کہتے ہیں۔ اس کو ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں، تا الف دو زبر تن، تو پڑھتے ہوئے یہ ایسے ہوگی تن۔ با دو پیش بن، بن۔ تو لکھنے اور پڑھنے کے فرق سے آپ نے دیکھ لیا کہ اس کی نون کی آواز نکلتی ہے، اس لیے اسے نون تنوین کہتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے سیکھا کہ نون کے اوپر جزم آ جائے تو اسے نون ساکن کہتے ہیں، اور جس حرف پر دو زبر، دو زیر، دو پیش آ جائیں تو اسے پڑھتے ہوئے نون کی آواز آتی ہے، تو اس لیے اسے نون تنوین کہتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔